مسجد نبوی میں امام مالک کی محفل لگی ہے۔ موطا امام مالک کے مصنف امام مالک، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ساری زندگی مدینہ میں میرے نبی کے روضے کے پاس بیٹھ کے میرے نبی کی حدیث پڑھانے والا، اور حدیث اور ایک ان کے حالات میں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں میری زندگی اسی جگہ پہ گزر گئی ہے، ایک رات بھی میری ایسی نہیں گزری اس مسجد نبوی میں جس رات مجھے آمنہ کے لال کی زیارت نہ ہوئی ہے۔ یہ وہ امام مالک ہے۔ ان کی محفل میں ایک بندہ، نہ محفل لگی ہوئی ہے، اچانک ایک 17 سال کا نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے عبد الرحمن بن قاسم کون ہے تم میں سے؟ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس عبد الرحمن بن قاسم کے کان میں کوئی ایسی بات کی ہے کہ جب جدا ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن قاسم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ساری محفل حیران ہے، امام مالک بھی پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کچھ ہمیں تو بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت جی یہ بڑا راز ہے، اسے نہ کھولیے۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ کہنے لگے پھر سنو، عبد الرحمن بن قاسم کہنے لگے پھر سنو ہم تمہیں بتائیں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج سے 17 سال پہلے میں آپ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، موطا امام مالک۔ ایسے مجھے کہیں سے پتا چلا کہ اس کتاب کے لکھنے والا امام مالک تو زندہ ہے۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مصنف زندہ ہے اور ہم دوسروں سے پڑھتے ہیں، مصنف سے پڑھنی چاہیے، جس نے لکھی ہے کتاب اسی سے پڑھنی چاہیے۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا آپ سے پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، تو میں نے اپنی دل میں بات چھپائی رکھی، لیکن بے قراری بڑھتی گئی، شوق بڑھتا گیا، مجھے رات کو نیند بھی نہ آتی تھی۔ ایک رات میری بیوی نے مجھے انگڑائیاں لیتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، اٹھ کے بیٹھ گئی، خیر تو ہے، تجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے تو مجھے بتا۔ میں نے کہا معاملہ ہے بڑا اور اس کا حل بھی تیرے پاس ہے، بول تو صحیح۔ تو میں نے بیوی کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ تو ہے مدینہ مسجد نبوی میں، اور میں تو ہوں مصر کا، تو میں مصر سے مسجد نبوی جا کے ان سے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تیرا خیال آڑے آ جاتا ہے کہ بیوی کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، اور تیرے پیٹ میں میری امانت بھی ہے، بچہ بھی تیرے پیٹ میں میرا ہے، بس یہی پھر وہ کہنے لگی اگر تم علم کی راہ میں جانا چاہتا ہے تو جا اللہ کے حوالے، جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کو سنبھال لیا تھا وہ اللہ مجھے بھی سنبھال لے گا۔ مجھے فخر ہوگا کہ میرا خامد علم کی رستے میں چلائے، ہجرت کر کے چلائے، ہم کر لیں گے گزارا، تیری امانت کو بھی خیال سے رکھوں گی، تیری عزت کو بھی بچا کے رکھوں گی، تو بے فکر ہو، جا جا کے پڑھ امام مالک سے موطا امام مالک، مسجد نبوی کا شاگرد بن جائے، اس سے بڑا اعزاز کون سا ہو سکتا ہے۔ بیوی نے اجازت دی، میں ان کا انتظام کر کے آ گیا آپ کے پاس۔ یہ وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے، عبد الرحمن بن قاسم امام مالک کو سنا رہا ہے۔ وہ 17 سالہ نوجوان پاس کھڑا ہے جو ابھی آیا تھا۔ اللہ اللہ، سنیے گا، کہتے ہیں جی میں یہاں پڑھنے لگ گیا آپ سے، صبح آتا شام کو جاتا، اور اتنا مطلب میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا، میں کہتا تھا میں آپ سے ہی پڑھوں۔ پھر مجھے ان کا بھی خیال تھا، بیوی بچوں کا۔ حج کا موسم آیا، میرے علاقے کے کچھ لوگ حج پہ آئے، مجھے ملے، میں نے خط کے ذریعے بیوی سے اجازت مانگی کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تیری مجبوری ہے تو تجھے اجازت ہے، میری طرف سے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے، میں اجازت دیتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور خط پہنچا، بیوی وفادار تھی، کہنے لگی اتنی بے غیرت کہاں ہوں، تیرے ساتھ لگی ہوں تو تیرے ساتھ ہی مروں گی، تیرے نکاح میں ہی رہوں گی، تو نے جتنا پڑھنا ہے تسلی سے پڑھ لے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم ٹھیک ٹھاک۔ خط کا جواب آ گیا، میں مطمئن ہوں کہ پڑھتا رہا آپ کے پاس، آج 17 سال ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ پڑھتے ہوئے۔ کتنے ہو گئے؟
اور یہ جو کھڑا ہے میرے پاس نوجوان، یہ وہی بچہ ہے جو میں اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کے آیا تھا، لیکن علم کی پیاس نے مجھے واپس نہ جانے دیا۔ یہ پیدا ہو گیا، یہ پھر اس کے بعد جوان ہو گیا، اس کی ماں نے اسے پالا پڑھایا، پھر یہ کاروبار میں لگا، مالدار ہو گیا، زکوٰۃ دینے لگا، حج فرض ہو گئی ہے، حج کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن جاتے ہوئے اس کی ماں نے اسے کہا ہے حج پہ تو جا رہا ہے، لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچے گا امام مالک کی محفل لگی ہوئی ہوگی، اس محفل میں جا کے تیرا باپ بیٹھا ہوگا، اس سے تو ملاقات کر کے آنا۔ تو یہ 17 سال کا میرا وہ بیٹا ہے، اور یہ آ کے آج جو پوچھ رہا ہے نا این عبد الرحمن بن قاسم، آپ میں سے عبد الرحمن بن قاسم کون ہے اور کہاں ہے، اور میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی اور نوجوان نہیں، میرا سگا بیٹا ہے، یہ میرا سگا بیٹا ہے، جس کی محبت کو میں نے دین کے لیے بھی قربان کر دیا۔ وہ میری بیوی ہے جو مصر میں 17 سال سے میری انتظار میں بیٹھی ہے، میں نے علم کے لیے اسے بھی قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ علم کی طلب ہے، یہ علم کی تڑپ ہے، یہ علم کا شوق ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ماں کی محبت بھی چھوڑ دی، گھر کی محبت بھی چھوڑ دی، وطن کی محبت کو بھی قربان کر دیا، بیوی بچے کی محبت کو بھی قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، اور ایسا مقام پایا، ایسا مقام پایا، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگوں کو علم کی قدر نہیں ہے، ہم اپنی اولادوں کو یا خود اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے کہ دین پڑھے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے دین پڑھنے کے لیے اپنے بیوی بچوں اور گھر اور وطن کی قربانیاں دی تھی اور علم حاصل